اس دنیا میں آج جتنے بھی دھوکے موجود ہیں ان کا پینیکل آف ڈسپشن فتنہ دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، کیونکہ آج کے دجال کا فتنہ آپ کے اور میرے توحید اور ایمان کا امتحان ہے۔ لیکن جب بھی دجال کا ذکر آئے گا تو 3 سوال بڑے ضروری ہو جائیں گے۔ پہلا سوال یہ کہ دجال ہے کون اور وہ چاہتا کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ جب تمیمت داری کی ملاقات دجال سے ہوئی اور اس نے 3 سوال پوچھے 3 لوکیشنز کے بارے میں، آج ان لوکیشنز کا حال کیا ہے؟ اور تیسرا اور سب سے اہم سوال کہ دجال کو ہم نے ہمیشہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے، آج جوئش ایسکٹالوجی اور ایلڈرز آف زائن دجال کو لے کر کیا ایمان رکھتے ہیں، اور آج دنیا کے ایلیٹس اپنے ڈسپشن کو دنیا میں کامن کیے جا رہے ہیں، وہ یہ سب کچھ کامن کر کیوں رہے ہیں؟ کہانی کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ کیا دجال کسی ٹیکنالوجی کا نام ہے؟ میرے مطابق ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف انٹلیکچوئل میٹافر میں بات نہیں کرتا، وہ ہر انسان کو اس کی فہم کے مطابق سمجھانے کے لیے بات کرتا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مسیح الدجال ایک انسان ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق دیا ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے۔ یہ ایک ایسا دھوکے باز ہے جو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور جتنی کرامات وہ دکھائے گا وہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی اللہ کے حکم سے دکھائے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دجال ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لفظ کفارہ یعنی کافر بہت واضح ہوگا، یہاں تک کہ ہر ایمان والا اسے پڑھ سکے گا، بے شک وہ ایمان والا پڑھا لکھا نہ بھی ہو۔ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دجال مشرق میں خراسان سے آئے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کا تعلق اصفہان سے ہوگا، اور انہوں نے ایرانی چادریں پہن رکھی ہوں گی۔ دجال اس دنیا میں آئے گا اور بہت تیزی سے سفر کرے گا۔ وہ اس دنیا میں 40 دن کے لیے آئے گا، جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ وہ دنیا میں آ کر لوگوں کا ایمان خراب کرے گا اور ایک غلط دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کرے گا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اس کو ماننا شروع کر دیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا تو زمین فصل اگانا شروع ہو جائے گی۔ جو اس کو مانے گا اس پر انعامات کرے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس سے سارے وسائل چھین لے گا۔ وہ بیماروں کو تندرست کرے گا، مردے کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو کچھ وہ کرے گا وہ صرف ایک illusion ہے، صرف ایک دھوکہ ہے۔ جو ایمان والے اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا ایمان تبھی بچا پائیں گے جب وہ سورہ کہف کو حفظ کر لیں گے، اور خاص طور پر سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں انہیں دجال سے حفاظت دیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اور لد کے دروازے پر دجال کا قتل کریں گے اور اس فتنے سے اس دنیا کو پاک کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دجال سے ملاقات کرنے والے تمیمت داری سے دجال نے کیا سوال پوچھے اور آج ان لوکیشنز کا کیا حال ہے۔ دجال کی سب سے زیادہ تفصیلات تمیمت داری کے واقعے سے ملتی ہیں۔ ایک ایسے فلسطینی جنہوں نے عیسائی چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے، اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج میں نے لوگوں کو اکٹھا اس لیے کیا ہے کیونکہ تمیمت داری کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ نشاندہی کرتا ہے بالکل اس بات کی کہ جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا آیا ہوں۔ تمیمت داری 30 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلے اور 1 مہینے تک سمندری طوفان کا مقابلہ کرتے رہے، بھٹکتے رہے سمندروں کے اندر، اور آخر کار ایک جزیرے پر پہنچے، اور اس جزیرے پر ان کی ملاقات ایک ایسے جانور سے ہوئی کہ جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ جب انہوں نے پوچھا تو اس کا نام پتہ چلا کہ اس کا نام جساسہ ہے،
اور جساسہ نے انہیں کہا کہ اس جزیرے پر ایک مونسٹری موجود ہے، اس مونسٹری میں جائیں۔ جب یہ لوگ اس مونسٹری میں گئے تو وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس انسان کا نام دجال تھا، اور دجال نے ان سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ تب ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر کھجوریں ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک تعداد میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دجال نے کہا کہ بہت جلد وہ دن آئے گا جب بیسان میں کھجوریں پیدا ہونی بند ہو جائیں گی۔ بیسان کا علاقہ آج اسرائیل میں موجود ہے اور اسے بیت شام کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں آج بھی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، لیکن آج جو کھجوریں یہاں پر پیدا ہوتی ہیں، اسکالرز کے مطابق اس میں فلکچویشن آنی شروع ہو گئی ہے۔ یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ دن دور نہیں کہ جب بیت شام کے اندر کھجوروں کی پیداوار ختم ہو جائے گی۔ دجال نے ان لوگوں سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہاں پانی کی فراوانی ہے۔ دجال نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہاں پر پانی ختم ہو جائے گا۔ لیک تبریہ، جس کو آج سی آف گیلیلی بھی کہتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے لویسٹ فریش واٹر باڈی ہے۔ یہ سی لیول سے 209 میٹر نیچے ہے اور آج فریش واٹر کے ریزروز پرووائڈ کرتی ہے۔ 2025 کی رپورٹ کے مطابق کرٹیکلی پانی لو ہو چکا ہے، 2 میٹر نیچے آ چکا ہے اور بہت جلد یہ کرٹیکل لیول پر پہنچ جائے گا۔ یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ پانی بہت جلد سوکھنے والا ہے اور دنیا کے لیے الارمنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ دجال نے ان سے تیسرا سوال یہ پوچھا کہ مجھے زغر کے چشموں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں کے چشموں کے پانی کو لوگ آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے ہاں میں جواب دیا کہ پانی کی فراوانی ہے اور لوگ آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دجال نے کہا وہ پانی بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ آج اس علاقے سے 2 مطلب لیے جاتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ کہ یہ شام کے شمالی علاقے میں ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ اردن کے اندر موجود عین الزارا اس سے مراد ہے۔ لیکن آج ان دونوں کو دیکھا جائے تو ان چشموں کو اب آبپاشی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، یہاں کا پانی سوکھ چکا ہے۔ یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ پروفیسی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ابھی تک آپ کے ساتھ میں نے دجال کے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹس اور بیک گراؤنڈ ہسٹری اس لیے شیئر کی تاکہ آپ کی بیس بن سکے۔ اب بات کرتے ہیں اس جوئش ایسکیٹالوجی کی کہ جس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ان کے مطابق ان کے مسیح الدجال نے کیا کرنا ہے اور آج دنیا میں ڈسیپشن اتنی تیزی سے کیوں پھیلائی جا رہی ہے۔ جوئش ایسکیٹالوجی کے مطابق مسیح الدجال یہودیوں کا ایک مسیحا ہے جو کہ ایک انسان ہوگا اور ان کا فیوچر کنگ ہوگا۔ اس کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سے ہوگا، ان کی نسل سے ہوگا، اور جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کے بعد وہ تیسرا ٹیمپل بنائے گا یروشلم میں، اور تمام وہ یہودی جو آج جلا وطن ہیں ان کو واپس اسرائیل میں اکٹھا کرے گا اور اسرائیل کی زمین کے اندر یہودیوں کی سوورینٹی کو انشور کرے گا۔ وہ دنیا میں آنے کے بعد ان کے مردوں کو زندہ کرے گا، یہودیوں کو آزادی ملے گی اور دنیا میں اولام ہبا اسٹیبلش ہوگا۔ اولام ہبا، ورلڈ ٹو کم، ایک ایسی دنیا ہوگی کہ جو ایک یوٹوپین دنیا ہوگی کہ جس کے اندر یہودیوں کی حکمرانی ہوگی۔ زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کامن ہو جائے گا اور آسمان کے فیصلے یہودی زمین پر بیٹھ کر کریں گے۔ یہ ہے جوئش ایسکیٹالوجی، اور اس کے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹس آپ کو ملتے ہیں تناخ میں، which is the Hebrew Bible، عیسائیہ 11:1-12 میں، جرمیہ 23:5 میں، اِزاخیل 37:21-28 میں، اور آج آرتھوڈاکس، کنزرویٹو، ریفارم اور ہیزیٹک ٹریڈیشن میں مور اور لیس سیم اکاؤنٹس آپ کو ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ تلمود دیکھ لیں، یہاں تک کہ اگر آپ میمونیڈز دیکھ لیں، اور ایون اگر آپ مدراش دیکھ لیں، تو یہ سارے اکاؤنٹس ایک ہی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دجال جب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی لوگوں کو گمراہ کر پائے گا، کہ جو آپ کے اور میرے ایمان کا امتحان ہے، تو آج دنیا کے ایلیٹس کو فیک ایلوژنز کریٹ کرنے کی، یہ ایج آف ڈسیپشن کریٹ کرنے کی، یا اے آئی کے ذریعے وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں ہے جب دجال یہ سب کچھ خود کر پائے گا؟ تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ دجال کے آنے کے بعد جوئش ایسکیٹالوجی کے مطابق دنیا کی گلوبل ڈومیننس ان کے مطابق
इनके हाथ में आएगी और ये दज्जाल के आने से पहले और दज्जाल के आने के बाद दुनिया की ये डोमिनेंस, दुनिया का ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। दुनिया की आबादी को कम करके दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करना चाहते हैं और इंश्योर ये करना चाहते हैं कि दज्जाल के आने से पहले लोगों के ईमान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि दज्जाल के फॉलोअर्स में इजाफा हो सके। इसीलिए कहते हैं कि दज्जाल के मानने वालों में ज्यादातर यहूदी होंगे, तुर्क होंगे, पर्शियंस होंगे, बद्दू होंगे और बहुत सी औरतें मौजूद होंगी। इसलिए आज ये आपके सामने एज ऑफ डिसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जहां सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर रहे हैं, वहीं बहुत से कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए हमारे लिए खराब करते जा रहे हैं। आज जब भी याजूज माजूज का जिक्र होता है तो हमें उसका अंग्रेजी मतलब गॉग मैगॉग पकड़ा दिया जाता है, लेकिन ज्यूइश एस्कटोलॉजी के मुताबिक गॉग और मैगॉग का कुछ और मतलब है। अब ये सब सवाल समझने के लिए जरूरी हो जाएगा कि हम ये पूछें कि याजूज माजूज कौन है, क्रिश्चियनिटी के गॉग मैगॉग कौन है और ज्यूइश एस्कटोलॉजी में गॉग मैगॉग कौन है और इमाम मेहदी कौन है। इन सवालों के जवाब अब पूछने जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी अभी बाकी है।